بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 18 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 12 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی اور مومنوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کس طرح سے دیں، اور تھوڑا سا موازنہ کر کے بتلایا تھا کہ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں بچے خوشی خوشی جاتے ہیں اور دینی تعلیم میں بچے بجھے بجھے دل کے ساتھ جاتے ہیں، زور زبردستی جاتے ہیں، خوف کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی سلسلے کی آگے کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہوں، یہ جن بچوں کو استاد پڑھا رہے ہوں، تو استاذ کو کیا باتیں کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے بچوں کو مناسبت بھی ہو استاد سے اور بچے شوق سے پڑھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ طالب علم اگر بیمار ہو جائے، ہمارے پاس بچہ پڑھتا ہے اور وہ درسگاہ میں نہیں آیا، تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ بورڈنگ میں ہے، بچہ بیمار ہے، تو استاذ کو چاہیے کہ وقت نکال کر اس کے پاس جائے اور اس کا حال پوچھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کرے۔ اس سے بچے کے دل میں استاذ کی عظمت اور قدر اور بڑھے گی۔ نیز اس موقع پر اگر کوئی اس کی خدمت ہو سکتی ہو تو فی الفور کریں، مثلا کچھ پیسے دے دیں یا کسی بچے کو مکلف کر دے کہ اس کو بسکٹ کا کوئی پیکٹ لا کے کھلا دیا جائے، یا کوئی فروٹ لا کے بازار سے کھلا دیا جائے، یا آئس کریم مثال کے طور پر اگر اس وقت مفید ہو تو وہ کھلا دی جائے۔ نیز اپنے کسی دوسرے طالب علم کو مکلف کرنا چاہیے کہ اس کی طرف دوائی کا خیال رکھیں، اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اچھے خاصے عمر دراز آدمی بھی ایک تو طبیعت میں سست ہو جاتے ہیں، دوسرا جی اتنا گڑبڑ ہو جاتا ہے، طبیعت ایسی متاثر ہو جاتی ہے، نہ کھانے کو جی کرتا ہے، نہ کچھ پینے کو جی کرتا ہے، نہ دوائی کھانے کو جی کرتا ہے۔ تو اس وقت کوئی پش بیک کرنے والا ہو، پیچھے سے ہمت افزائی کرنے والا ہو، دھکا دینے والا ہو، یعنی آگے کی طرف ہمت دلانے والا ہو، تو آدمی اس کے سہارے سے آگے چلتا ہے۔ لہٰذا بہت کم آدمی مریض ایسا ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے دوائی کھاتا ہے۔ سجائے کہ تعلیم تو کبھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں دوائی کھاؤں، اس کی نفسیات تو یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیماری طول پکڑے اور میں مدرسہ چھوڑ کے گھر جاؤں، لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوائی استعمال کرے۔ لہٰذا استاذ کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے شاگرد کو، اس کے کمرے کے دوسرے ساتھی کو، اس کی درسگاہ کے دوسرے ساتھی کو مکلف کرے کہ وہ وقت پہ اس کو دوائی کھلایا کرے۔ بچے کے پاس اگر پیسے نہ ہو تو استاد خود یہ تعاون کر دے یا انتظامیہ سے کہہ کے ان کا تعاون کرائے، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ نیز درسگاہ کے اندر کئی مرتبہ ایک بچہ ذہین بہت تیزی کے ساتھ آگے چلتا ہے، دوسرا بچہ نہیں چل پاتا، حالانکہ ذہین وہ بھی ہوتا ہے، تو دو بچوں کے درمیان کبھی بھی کمپیئر نہ کریں۔ مثلا یوں نہ کہیں ایک بچے کو دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہ دیکھ وہ کتنا ذہین ہے، وہ کتنا اچھا سناتا ہے، تو بالکل ڈبہ ہے، تو بالکل بیوقوف ہے، تو چائے کی ریڑھی لگا کر، چائے کا ٹھیلا لگا کر کہیں چائے بیچ، اور تو جو ہے فلاں کام کر، اس طرح کے سجیشن نہ دے۔
اس طرح کے مشورے نہ دیں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اول تو نفس و شیطان چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھے، اوپر سے آپ نے اس کو بیوقوف کی سند دے دی، تو اب بچہ باوجود ذہین ہونے کے اب وہ نہیں پڑھے گا، اور جب کبھی فیل ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، اور ماں باپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ امی میرا ذہن نہیں چلتا، میری کلاس کے سارے ساتھی گواہ ہیں، استاد نے کئی دفعہ میرے سے کہہ دیا کہ بھئی تمہارا ذہن نہیں چلتا تو کوئی اور کام کرو، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ پڑھتا رہوں، اب ذہن نہیں چلتا تو میں کیا کروں. حالانکہ جو بچہ اتنی لمبی تقریر کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے کہ میرا ذہن نہیں چلتا، یہ خود علامت ہے اس بات کی کہ اس کا ذہن چل رہا ہے، تبھی تو یہ سب بات کہہ سکا وہ. تو استاد کئی مرتبہ دو بچوں کے درمیان میں کمپیئر کر کے، تقابل کر کے جو کہتا ہے کہ دیکھ وہ کتنا ذہین ہے، تو کیسا بیوقوف ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس سے بچے کو دلیل مل جاتی ہے کہ اب مجھے پڑھنا ہی نہیں، مجھے محنت ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ استاد نے جب کہہ دیا کہ میں بیوقوف ہوں تو اب مجھے بیوقوفی بن کے دکھانا ہے، یعنی پڑھنا ہی نہیں. اسی طرح ایک غلطی ماں باپ بھی کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ بزرگوں کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا کرنا، بچہ حافظ بن رہا ہے لیکن اس کا ذہن نہیں چل رہا. اب اس کی موجودگی میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو بچے کو تو اس بات کا ایک جو ہے پروف مل جاتا ہے کہ میرا ذہن نہیں چل رہا، ماں باپ بھی اس پر گواہ ہیں، ان کو بھی یقین ہے، تبھی تو وہ دعا کرا رہے ہیں. تو بچہ جو محنت کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، اور سب کھاتے میں ڈالتا ہے ماں باپ کے، کہ ماں باپ کو بھی پتا ہے میرا ذہن نہیں چلتا، وہ خود اس کے معترف ہے. کبھی بھی کوئی باپ اپنے بچے کے سامنے ہرگز یہ نہ کہے کسی کے سامنے بچے کہ میرا بچہ کمزور ہے، میرے بچے کا ذہن نہیں چلتا تھا، دعا کریں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں حضرت دعا کریں، ماشاءاللہ شرارت بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، لیکن پڑھائی میں نہیں چل پا رہے ہیں، سستی کرتے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان میں چستی عطا فرما دیں، اور جو اللہ نے ان کو ذہن دیا ہے، ہوشیاری دی ہے، اللہ پاک جو ہے یہ پڑھائی میں اس کو استعمال کرنے والے بنے، ایسی دعا کر دیجیے. تو بچے کی اس میں تعریف بھی ہو گئی اور اس کی ہمت افزائی بھی ہو گئی. خیر، تو دو بچوں میں کبھی بھی کمپیئر نہ کریں، بچوں کو کبھی بھی بیوقوفی کا طعنہ نہ دیں. اسی طرح ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کسی بزرگ کے پاس دعا کرانے لے جائیں تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے بچے کا ذہن نہیں چل رہا، پڑھائی میں نہیں چل رہا، تو آپ ذرا دعا کریں. تو اس طرح سے بچے کو گویا ایک دلیل مل جاتی ہے کہ اب ہمیں آگے نہیں پڑھنا، اور سب جانتے ہیں کہ ہم اگر نہیں پڑھیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، تو سب جانتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہی نہیں چلتا. اس سے بچہ ہمت ہار جاتا ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ درسگاہ میں بچوں کو کی جگہ بدلتے رہیں تاکہ ہر بچہ نظر کے سامنے رہے اور دل سے خوف اور گھبراہٹ دور ہو جائے. میرا زمانۂ طالب میں برسوں کا تجربہ ہے کہ ایک درسگاہ میں مثال کے طور پہ 15 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نظر کے دائرے میں تو بچے وہ ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھتے ہیں، وہ 5-6 بچے وہ ہوتے ہیں جو بالکل نظر کے سامنے رہتے ہیں. باقی دائیں بائیں جو بچے بیٹھتے ہیں یو شیپ میں، اگر یو شیپ میں درجہ بندی ہو، صف لگائی گئی ہو، تپائی لگائی گئی ہو، تو دائیں اور بائیں بچوں پر توجہ کم جاتی ہے. تو جو بچے تھوڑے سے بزدل ہوتے ہیں، تھوڑے کم ہمت ہوتے ہیں، تھوڑے سست ہوتے ہیں، وہ استاد کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سبق یاد کر کے لاتے نہیں ہیں یا ہمت سے کام لیتے نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ استاد تو سامنے والوں کا سنے گا، ہمارا تھوڑی سنے گا، بلکہ وہ دعا کر کے آتے ہیں کہ آج ہمارا سبق کی باری نہ آئے تو اچھی بات ہے، آج کے استاد کا مہمان آ جائے تو اچھی بات ہے، آج کسی کا انتقال ہو جائے تاکہ مدرسے کے اندر چھٹی ہو جائے یا قرآن خوانی کا اعلان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ بچے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ان کی دعائیں قبول ہوتی بھی رہتی ہیں. تو ان مستجاب الدعوات بچوں کو جو اتنے قیمتی ہیں، ان کو دائیں بائیں سے ہٹا کر ان کو نظر کے سامنے بھی بٹھانا چاہیے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر ہفتے یعنی جمعرات کے دن یہ مدرسوں کا ویکینڈ ہوتا ہے، ہفتے کا اختتامی دن ہوتا ہے، تو اسی دن شام کو کہتے ہیں کہ بھئی جو سامنے والے ہیں وہ جو ہے دائیں بائیں ہو جائیں، اور جو دائیں بائیں ہیں وہ سامنے بیٹھیں. ہفتے کے دن سے اس طرح سے بیٹھیں، نشست بدل دیں. تو اس طرح سے جو بچے کم ہمت ہوں گے، پست ہمت ہوں گے، جب سامنے بیٹھیں گے تو باہوش ہو کر آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، اور ان کے دل سے بزدلی نکلے گی، خوف نکلے گا. تو یہ طریقہ آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا. ویسے تجربہ یہی ہے، جو بچے بالکل سامنے بیٹھتے ہیں استاذ کے، وہ بچے وہ باہمت ہوتے ہیں، بزدلی ان کے اندر نہیں ہوتی، اور سبق بھی دھیان سے یاد کر کے آتے ہیں، دھیان سے سنتے بھی ہیں،
وہ اس میں غافل نہیں ہوتے، باقی وہ جو دائیں بائیں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، صف کے پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو تخیل کے دوش پر بہت بلند پرواز کرتے رہتے ہیں، وہ تو نہ جانے درسگاہ میں بیٹھ کر کہاں کہاں کی سیر کر کے آتے ہیں۔ اسی طرح استاذ کے ذمے ایک یہ بھی کام ہے، اور یہ سب اخلاقی باتیں ہیں، کہ بچوں کے اندر یہ تحقیق کرتے رہیں کہ بچے آپس میں ناچاقی تو نہیں ہے، بچوں میں عداوت کے جذبات تو نہیں بن رہے، آپس میں بچوں نے قطع کلامی تو نہیں کر رکھی۔ تو اس طرح کا موقع نکال کر بچوں سے بات کرتے رہنا چاہیے۔ تو کچھ نہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپس میں لڑتے ہیں یا قطع کلامی کر لیتے ہیں، یا وہ ان میں عداوت کے جذبات بن جاتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ایک ہی استاذ کے سامنے ایک ہی درسگاہ میں اس جذبے سے بڑھتے ہیں آگے، تو پھر یہی جذبات جوان ہو جاتے ہیں، اور یہی بچہ پھر باہر جا کر بھی عداوت کا جذبہ لے کر نکلتا ہے، ان کے دلوں کے اندر سیاہی لگ جاتی ہے۔ لہٰذا ان کے دلوں کو صاف کرتے رہیں اور مصافحہ کرائیں، اور پھر جو ہے ان کو مناسب تنبیہ بھی کریں اور حسن اخلاق کی تعلیم دیں، اور پھر یوں بھی کہہ دیں کہ دیکھو خبردار، باہر جا کے اگر آپس میں لڑے، یہ جس نے تمہارا یہ راز ہمیں بتایا ہے، خبردار جو اس کو یہ کہا کہ تم نے کیوں ہماری بات پہنچائی، یہ تو تمہارا خیر خواہ ہے، اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری قطع کلامی کی وجہ سے ہماری دعائیں رکی ہوئی تھی، ہماری عبادتیں چوپٹ ہو رہی تھی، ہمارا دل میلا ہو رہا تھا، تو اس نے ہمیں استاذ کے سامنے ہمارا راز کھول دیا، کہہ دیا، اور استاذ نے ہمارے مصافحے کرا دیے، توبہ کرا دی، معافی تلافی کرا دی، تو یہ تو ہمارا محسن ہے۔ بہرحال اس طرح کی بات طلبہ کے سامنے ہوتی رہنی چاہیے۔ کئی بار بچے کو نفس یہ سمجھاتا ہے کہ پڑھنا تو ہے لیکن کسی اور مدرسے میں پڑھنا ہے، یہاں نہیں۔ بہت سے بچے ادارے بہت بدلتے ہیں، کئی مرتبہ اس میں دوسری خواہشات ہوتی ہیں، وہاں کھانا اچھا ملتا ہے، یہاں کھانا اچھا نہیں ملتا، وہاں فیسلٹی زیادہ ہے، وہاں چھٹی زیادہ ملتی ہے، وہاں سپروائزر کی نگرانی نہیں، وہاں کا محتم بہت شفیق ہے، اور وہاں کوئی سختی نہیں، مثال کے طور پر۔ تو یاد رکھیں ایک اصول عربی کا محاورہ ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات۔ ہر چیز کے لیے تو ایک مصیبت ہوتی ہے، لیکن علم حاصل کرنے والے کے لیے بہت ساری مصیبتیں اور آفتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ محتم اچھا ہے تو استاد اچھا نہیں، محتم بھی اچھا ہے، استاد بھی اچھا ہے، تو وہاں کا کھانا اچھا نہیں، تینوں چیز اچھی ہیں تو وہاں کے نگراں اچھے نہیں، چاروں چیز اچھی ہیں تو روم پارٹنر کمرے کے ساتھی اچھے نہیں، یہ سب اچھے ہیں تو آب و ہوا موافق نہیں۔ غرض یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہر جگہ رہتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام علم طلب کرنے کے راستے میں نکلے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور جب ان کو تلاش کرنے نکلے اور ایک مقام پر ان کی ملاقات جس جگہ نشاندہی اللہ نے فرمائی تھی وہاں ہو جاتی، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گئے تھے، اور پھر ایک موقع پر تنبہ ہوا کہ وہ جگہ تو پیچھے والے مقام پر تھی، لہٰذا پھر وہاں سے واپس چلے۔ تو جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت فرمایا تھا لَقَدْ لَقِينَا فِي سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، اس راستے میں تو بھائی بڑی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو وقت کا نبی طلب علم کی راہ میں خود تکلیف برداشت کر تکلیف کو سامنے دیکھ کر کے اٹھا کہ اس راستے میں تو ہمیں بڑی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے تو علم کے راستے میں کچھ نہ کچھ مجاہدے تو ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرے، صبر اور استقامت کے ساتھ رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جب زمانے تعلیم کا دور ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک تدریس کا دور عطا فرمائیں گے، تبلیغ کا دور عطا فرمائیں گے، خدمت دین کا دور عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فتوحات کھولیں گے اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ نفس و شیطان جو ہے بچے کو ڈائریکٹ نہیں اٹھاتے کہ بھائی چھوڑ دو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا تو ہے لیکن یہاں نہیں۔ میں دارالفلاح ادارے اپنے پیارے ادارے کے اندر کتب خانے کے اندر ناظم رہا ہوں، اور وہاں بچوں کو کتابیں ان کو تقسیم کرنے بھی اس عاجز کے ذمہ ہوا کرتی تھی، تو کئی مرتبہ بچے درمیانے سال میں آ جاتے تھے اور جمع کرنے کے لیے کتاب، تو میرا یہ معمول تھا کہ میں کتابیں فوراً جمع نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی وجہ پوچھتا تھا کہ بیٹا کتابیں تو پڑھنے کے لیے آپ کو دی گئی تھی، سال پورا ہوا نہیں اور آپ کتابیں جمع کرنے کے لیے کیوں آگے بیچ میں؟ تو کہتے جی یہاں نہیں پڑھنا۔ تو بھائی یہاں نہیں پڑھنا تو اب کرنا کیا ہے؟ تو کہ پڑھنا تو ہے لیکن کسی اور جگہ پڑھنا ہے۔ ایک بات
تو اس موقع پر یہ عاجز کہتا تھا کہ بیٹا دیکھو، درخت کا ایک پودا آپ نے کسی آنگن میں، کسی باڑے میں، کسی کھیت میں لگایا، پھر کچھ دن کے بعد اس کو اکھاڑ کے دوسری جگہ لگایا، پھر وہاں سے اکھاڑ کے تیسری جگہ لگایا، تو اس طرح سے پودا مر جاتا ہے۔ تو جو طالب علم اس طرح سے جگہ بدلتا رہتا ہے اس کی علمی ترقی میں بہت بڑی کمی آتی ہے۔ اس لیے کہ پہلے دن سے جن اساتذہ سے محبت مناسبت پیدا ہوئی تھی، اب جب دوسری جگہ جائیں گے تو ایک تو یہ کہ نصاب تعلیم بھی بدلا ہوا ہوگا، سبق آگے پیچھے ہوگا، دوسرے یہ کہ استاد کے چہرے بھی بدلے ہوئے ہوں گے، تو استادوں سے بھی مناسبت پیدا کرنا ہوگا اور سبق سے بھی مناسبت پیدا کرنا ہوگا، جو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو استاد سوچے تو یہ تو جو ہے اداروں کے دروازے دیکھتا پھر رہا ہے، ہر جگہ کا کھانا چکھتا پھر رہا ہے، یہ لڑکا کچھ ایسے ہی لگتا ہے، تو وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ نصف سبق آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہر آنے والے سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ ایک مناسبت ہوتی ہے۔ جب سبق آگے پیچھے ہو گیا، گیپ ہو گیا، یہ کتابیں بدلی ہوئی تو مناسبت نہیں ہوگی، نتیجہ ہوگا کہ امتحان میں فیل ہوگا، تعلیمی نتیجہ کمزور ہوگا۔ تو ایک آدھ سال جیسے تیسے کر کے کھینچے گا، اس کے بعد جب فیل ہونا شروع ہوگا سوچے گا کہ اب جو ہے جب قسمت میں اپنا علم نہیں ہے، چھوڑو کچھ اور کام کریں گے۔ تو نفس شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے، وہ طالب علم کو، اچھے خاصے طالب علم کو، جمے ہوئے طالب علم کو اس طرح سے اکھاڑ دیتا ہے کہ یہاں کا پانی موافق نہیں ہے، یہاں کا کھانا مناسب نہیں ہے، دوسری جگہ جائے۔ تو بجائے جگہ بدلنے کے جو تکلیف ہے ان تکلیفوں کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے کسی بڑے استاد سے مشورہ کریں اس سلسلے میں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ کئی مرتبہ ہمارے پاس جب کتب خانے میں ناظم ہوا کرتے تھے تو بچے کتاب لے کر آتے تھے، بھائی کیوں آئے؟ کہ کتاب جمع کرائیں۔ کس نے کہا؟ استاد نے کہا یا محتم صاحب نے کہا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کئی مرتبہ بچہ شرارت کرتا ہے تو محتم صاحب بچے کو گیٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی تم چلے جاؤ، تمہیں ہم نے سمجھایا، تم یہاں سے جگہ خالی کرو۔ اب وہ بچہ آتا ہے تو یارج پوچھتے تھے بھائی کیوں آئے؟ کہ محتم صاحب نے کتابیں جمع کرنے کے لیے کہا۔ کہ محتم صاحب تو کبھی جمع کرنے کے لیے کہتے، وہ تو پڑھنے کے لیے کتابیں دلواتے ہیں، تو وہ جمع کرنے کے لیے کیوں کہیں گے؟ معلوم ہوا تم نے کوئی مسٹیک کی ہے، گڑبڑی کی ہے۔ تو میں اس سے قریدتا تھا، حالات پوچھتا تھا کہ تم نے کون سی غلطی ایسی کی جس کی وجہ سے محتم صاحب کو یہ جو ہے ڈیسیزن لینا پڑا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کہتا کہ میں نے فلاں شرارت۔ تو اب کتابیں جمع کرنا تو اس کا حل نہیں ہے، اس شرارت پر تو معافی مانگنا، اس پر توبہ کرنا، آئندہ نہ کرنے کا یقین دلانا، یہ اس کا حل ہے۔ اب جاؤ، اب میرے پاس بیٹھو۔ کئی مطلب ایسا بھی ہوا، چائے ناشتے کا موقع ہے تو چائے وائی پلا دی، تسلی دی، اور پھر کہا کہ دیکھو ابھی توا گرم ہے، ابھی محتم صاحب بہت گرم ہے، ابھی جا کے مت ملو۔ وہ اپنے اسی ڈیسیزن پر قائم رہیں گے کہ تم جاؤ یہاں سے، اس لیے چپ چاپ رہو۔ 2-4 گھنٹے کے بعد جب چھٹی ہو جائے گی اس کے بعد ان کے گھر پر جانا اور وہاں جا کر بہت ندامت کے ساتھ، روتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان سے معافی مانگ لینا اور لکھ کے لے جانا تاکہ اس کو پڑھ لیں۔ کئی مرتبہ زبان سے صحیح ترجمانی دل کی نہیں ہوتی، جذبات کی نہیں ہوتی، تو تحریر لکھ کے لے جانا یا کسی سے لکھوا لینا اور وہ ان کو پیش کرنا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے نہ جانے کتنے بچے جو اس طرح کی سزا کا شکار ہوئے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، محتم صاحب نے تو کئی مرتبہ کہہ دیا کہ دفعہ ہو یہاں سے نکل جائے۔ اب یہ بچہ ایسے خاندان سے آیا ہے کہ جہاں کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں، کہو کہ یہ یتیم ہے، کہو کہ یہ آوارہ ہے، کہو کہ یہ ایسی بستی سے آیا ہے جہاں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے۔ تو اب اگر اس بچے کو نکال دیا جائے گا تو شیطان کے لیے تو یہ لقمہ تر ہے، وہ تو اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے گا۔ اس لیے کچھ نہ کچھ اساتذہ ایسے ہونے چاہیے اداروں کے اندر جو اپنے دل کے اندر ایسا نرم گوشہ رکھتے ہوں اور ایسے بگڑے ہوئے معاملات کو سنبھال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو ذہین بنایا ہے، خاص طور سے جو بچہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں گیا ہے تو اللہ پاک نے تو اس کو منتخب فرمایا، پڑھنے کے لیے پسند فرمایا، تو ذہن کیوں نہیں دیا ہوگا؟ اب بچے جاتے ہیں مدرسے میں، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ تو تیز چلتا ہے اور دوسرا نہیں چل پاتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ 2 چھری آپ نے خریدی ایک دکان سے، دونوں کے بنانے والا ایک، دونوں لوہے کی بنی ہوئی، دونوں تیز دھار۔ اب ایک چھری کو چاقو کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بہت تیز پہ تیز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ استعمال بھی ہوتی ہے اور اس کی دھار بھی لگتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ آم کاٹیں، کچے آم کاٹیں
اسی طرح سے لیمو کاٹیں، تو ان سے چھری کا وہ حصہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اور زیادہ شارپ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو چھری آپ نے سنبھال کے رکھی ہے وہ کند ہوتی چلی جاتی ہے، رکھی جو ہے وہ کند ہو جاتی ہے، اس کی دھار خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جو بچے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں وہ شارپ ہو جاتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے ذہن کو سنبھال کے رکھتے ہیں، استعمال بالکل نہیں کرتے، تو وہ کند ہو جاتے ہیں، بالکل بڈھے ہو جاتے ہیں، ڈبے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو چاہیے، استاد کو چاہیے کہ بچوں کو مناسب انداز سے پڑھنے کا انداز، یاد کرنے کا طریقہ، یاد کرنے کا سلیقہ انداز ان کو سمجھائے، اور اس طرح سے ان کو مکلف کرے کہ اس طرح سے کسی چیز کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر جو بظاہر کمزور نظر آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ذہین بچوں کے ساتھ ساتھ اور کنٹینیو مسلسل عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بھی تیز بنا دیں گے۔ نیز طالب کو چاہیے کہ استاذ مطالعے کا عادی بنائے اور بچوں کو سمجھائے کہ دیکھو مطالعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو سبق استاذ آئندہ کل پڑھانے والے ہیں، آپ استاذ کے پڑھائے جانے سے پہلے خود اس سبق کو حل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، خود اس کو حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ جب طالب علم مطالعہ کرنے کی کوشش کرے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، اب دو باتیں ہیں، یا تو وہ کچھ سمجھ جائے گا یا نہیں سمجھے گا۔ اگر وہ سمجھ گیا تو بہت اچھا، اور نہیں سمجھا تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کچھ نہیں سمجھا۔ اور جب مطالعہ کرنے کے بعد جب کچھ نہیں سمجھا یہ بات سمجھ میں آئی تو یوں سمجھو کہ مطالعہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے عبارت پڑھی، مثال کے طور پر الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد، اب اس نے دیکھا کہ الحمدللہ، یہ الحمد جو ہے یہ اسم ہے اللہ، یہ اسم جلالہ ہے۔ وکفا، یہ وکفا پورا جملہ ہے یا واو الگ ہے، کفا الگ ہے۔ وسلام، یہ وسلام پورا جملہ ہے یا واو الگ ہے، سلام الگ ہے۔ اللہ عبادی، اللہ حرف جار ہے، عبادی عبد کی جمع ہے، الذین اسم موصول ہے، اصطفیٰ یہ فعل ماضی ہے۔ اب جب آپ نے یہ عبارت پڑھی اور یہ گرامر دیکھا، چیک کیا، تو کچھ بات سمجھ میں آئی اور کچھ نہیں سمجھ میں آئی۔ تو جس جگہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہاں کوشچن مارک آپ کے ذہن میں لگ گیا، یعنی سوالیہ نشان ذہن میں لگ گیا کہ اس کا مطلب میں سمجھ میں نہیں آیا، دیکھوں استاد کیا سمجھاتے ہیں۔ تو دوسرے دن جب استاد کے سامنے بچہ بیٹھے گا تو سراپا سوال بن کر بیٹھے گا کہ میں نہیں سمجھا، دیکھیں استاد کیا سمجھاتے ہیں۔ اب جب استاد اس جگہ پر آئیں گے جس کو آپ مطالعے میں نہیں سمجھ پائے تھے اور اس کو حل کریں گے اور سمجھائیں گے تو دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوگی، سبحان اللہ، واہ میرے استاد، شاباش میرے استاد، آپ نے کیسی چٹکیوں میں اس کو حل کر دیا، میں نے تو 5 منٹ صرف کی تھی اس کو سمجھنے کے لیے، میں تو بالکل الٹا ہی سمجھا تھا۔ اور استاد نے دیکھو کتنا بہترین ترجمہ بٹھایا اور کتنا شاندار اس کا ٹرانسلیشن کیا جی، اور کتنے بہترین انداز سے اس کا مفہوم سمجھایا۔ تو استاد کی قدر بھی پیدا ہوگی، اور سوالیہ نشان جب ذہن میں لگ گیا، سوال کے بعد جو بات جواب بن کر آتی ہے تو وہ بات زیادہ محفوظ ہوتی ہے، وہ بات دل و دماغ میں زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ لہذا مطالعے کا بہت بڑا نفع ہے۔ تو بغیر مطالعے کے استاد ہرگز سبق نہ پڑھائے، بلکہ پوچھے کہ بھائی مطالعہ کیا؟ اگر 2-4 طلبہ ہاتھ اٹھائیں کہ نہیں کیا تو کہا کیوں نہیں کیا، یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا، لیکن 5 منٹ کا میں وقت دیتا ہوں، پہلے آپ ذرا مطالعہ کر لیں۔ اب 5 منٹ جب مطالعے کی عادت بن جائے گی تو یہ 5 منٹ کا جو وقت دیا ہے یہ بھی کافی ہو جائے گا، اس میں بھی ذہن میں سوال یا نشان جو لگنے ہیں وہ لگ جائیں گے، جو سمجھ میں آئے گا وہ آئے گا، جو نہیں آئے گا تو سوال یا نشان قائم ہو جائے گا کہ اس کا کیا مطلب۔ بہرحال طلبہ کو مطالعے کا عادی بنانا چاہیے، بغیر مطالعے کی کوئی سبق نہ پڑھایا جائے۔ اس کے بعد ایک کام اور کریں کہ استاد کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو جو سبق پڑھایا ہے اس کے تکرار کا اور مذاکرے کا عادی بنائیں۔ مدارس عربیہ کے اندر تکرار جو ہے یہ ایک اصطلاح ٹرم ہے، یعنی جو استاد نے سبق پڑھایا ہے کچھ طلبہ آپس میں مل کر اسی سبق کو ریپیٹ کرتے ہیں، اسی سبق کو اپنے انداز میں سمجھنے سمجھانے کی ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکرار، اس کو کہتے ہیں مذاکرہ۔ اس کا بڑا نفع ہے۔ میرے استاد محترم حضرت سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ جو طالب علم مطالعہ تکرار نہیں کرتا وہ نہ مدرس بن سکتا ہے، نہ مصنف بن سکتا ہے، نہ مقرر بن سکتا ہے،
نہ محدث بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن سمجھانے کا گر تو اس کے پاس ہے نہیں، اور سمجھانے کا گر پیدا ہوگا مذاکرہ اور تکرار کرانے سے۔ اس لیے کہ استاد اصطلاحی زبان سے، فصیح زبان سے سبق کو پڑھاتا ہے، اور جب طالب علم اس کو سمجھتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ذہن کو، ان کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر نیچے اتر کر ہلکے پھلکے انداز سے، ہلکی پھلکی مثالوں سے ان کو سمجھاتا ہے، تو کئی مرتبہ تکرار کرنے والے، مذاکرہ کرنے والے جو ہے ساتھی کی زبان سے ان بچوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے جو استاد کی زبان سے نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ استاد جو ہے وہ سمجھانا نہیں جانتے اور تکرار کرنے والا ساتھی یہ استاد سے بڑھ گیا، نہیں، اصل میں استاد اونچے مقام سے سمجھاتے ہیں، اونچے انداز سے سمجھاتے ہیں، اور ہماری سطح نیچے ہے، تو ہمارا ساتھی ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں اس سطح سے سمجھا دیتا ہے، لہذا اس کی بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خیر، تو تکرار کرانے کا بڑا فائدہ ہے، تو اس سے تکرار کرانے والے کی زبان بھی کھل جاتی ہے، اور طرح طرح کی مثال بات سے بات سمجھانے کا سلیقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ہے ذہنی بہت ساری صلاحیتیں کھلتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مدارس کے اندر جو 15-20 بچے جس درسگاہ میں ہوتے ہیں، جس کلاس میں ہوتے ہیں، تو ایک یا 2 بچے یا 3 بچے تکرار کراتے ہیں اور باقی بچے سب سنتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 3 بچے تو متکلم ہوتے ہیں، بہترین ذی استعداد بنتے ہیں، اور باقی بچے جو ہیں وہ سن کے سن ہو جاتے ہیں، ان کی استعداد کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تکرار کرانے کا ان کو موقع نہیں ملا، تو ان کا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر استاد اپنی کتاب جو پڑھاتے ہیں اس کتاب سے متعلق طلبہ کو مکلف کرے کہ تب طلبہ جو ہے تکرار کرانے والے بنے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اصل میں کہ 3-3 4-4 طالب علم کے حلقے بنائے جائیں، اور ان 3-3 4-4 طالب علم کے حلقوں کے اندر ایک تکرار کرائے اور بقیہ سنیں، لیکن جس کتاب کی تکرار ایک کرا رہا ہے اس کی اب دوسرے کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتابیں تو کئی ہوتی ہیں نا، سبجیکٹ صبح سے شام تک 5-6 کتابیں ہوتی ہیں مثلاً، تو اب 4 طالب علم جب بیٹھے ہیں یا 5 بیٹھے ہیں تو 5 سبجیکٹ میں کتابیں ہیں، تو 5 طالب علم کا حلقہ بنے، ایک کتاب کی تکرار ایک طالب علم کرائے 4 سنیں، دوسرے کے دوسرے کرائے یہ 4 سنیں، تیسرے کے تیسرا کرائے یہ 4 سنیں، چوتھے کی چوتھا کرائے یہ 4 سنیں۔ اس طرح سے 5 طالب علم کو تکرار کرانے کا موقع ملے گا۔ اور جب تجربہ ہے کہ جب آدمی ایک گاڑی چلاتا ہے، سیکھ جاتا ہے چلانا، تو تقریباً سب گاڑی ایک ہی طرح سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اسی طرح سے چلتی ہے۔ جب ایک کتاب کا تکرار کر کے، مطالعہ کر کے تکرار کرانے کا سلیقہ اس کو آ گیا، اب اسی انداز سے وہ ہر کتاب کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو مطالعے کا اور تکرار کا بچوں کو عادی بنائیں۔ نیز بچوں کے اندر سے کم ظرفی کو نکالنا چاہیے۔ بہت سے بچے غریب گھرانے کے ہوتے ہیں، بہت سے امیر گھرانے کے ہوتے ہیں، تو غریب گھرانے کے بچے امیر گھرانے کے رکھ رکھاؤ کو، ان کے رہن سہن اور پہناوے کو دیکھ کر وہ مرعوب ہوتے رہتے ہیں، تو ان بچوں کو کم ظرفی سے نکالیں، اور بہتر یہ ہے کہ ایک ڈریس کوڈ طے کر دیا جائے، وہی سب بچے جو ہیں سفید کپڑے پہنیں گے، یہ مثال کے طور پر سرمئی رنگ کا پاجامہ پہنیں گے، سفید کرتا پہنیں گے مثلاً، جس میں بھی سہولت اور اتفاق ہو جائے کسی مشورے پر انتظامیہ کی طرف سے، تو اس سے یہ ہوگا کہ امیروں کو بچوں کو زیادہ چوچلے کرنے کا، دکھانے کا موقع نہیں ملے گا، تو غریب بچوں کو جو ہے وہ کمزرفی کا شکار ہونا نہیں پڑے گا۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو استاد کو چاہیے کہ اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا بھیج دیں، یا ہو سکے تو اپنے گھر پہ کھانا کھلا دیں، یا جو ہے دودھ کی کوئی چیز بنا کے بھیج دیں، تاکہ وہ بچہ پرہیز کا کھانا کھا رہا ہے۔ مطبخ میں تو پرہیز کا نہیں ملا کرتا، وہ تو جو ہے لنگر کھانا ہوتا ہے، لشکری کھانا ہوتا ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ڈاکٹر نے وہ کھانا اس کا پرہیز بتایا ہوا ہوتا ہے، تو اس معصوم بچے کو کون کھلائے گا؟ لہٰذا یہ پردیسی بچہ مہمان رسول ہے، تو اگر آپ اپنا اس کو مہمان بنا لیں تو ایک مہمان کو کھلانے پہ 40 دن کی روزی کی برکت آتی ہے، تو اگر مہمان رسول کو آپ کھانا کھلا دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ 40 سے زیادہ ہی برکت ملے گی۔ نیز جب یہ بچہ اپنے گھر پہ کبھی جائے گا اور ماں پوچھے کہ بیٹا جب تم بیمار ہو گئے تھے، تم نے فون کر کے بتایا تھا میں بیمار ہوں، یہ خط میں لکھا تھا، تو بیٹا ان دنوں میں کیسے وقت گزرا تھا کہ امی میرے ایک استاذ گھر سے کھانا بھیجتے تھے، اور گھر سے کبھی کوئی میٹھی چیز بھیجتے تھے، کبھی کوئی پرہیز کی چیز بھیجتے تھے، امی میرے استاذ بہت اچھے۔ تو جب ماں یہ سنے گی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے،
اور وہ سوچے دعا دے گی کہ پیارے اللہ جس استاذ نے میرے غریب الوطن اور پردیسی بچے کا اتنا خیال رکھا، میرے پیارے اللہ اس کے بچوں کو کبھی محروم نہ فرمانا، یا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دینا۔ اب وہ جو پشت کے پیچھے وہاں سے دعا دے گی، ان دعاؤں سے بڑی بڑی بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام لینے کے فیصلے فرما دیں۔ یہ چند باتیں جو ہے مدارس میں پڑھانے والوں بچوں سے متعلق تھی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، جو آج کی تاریخ میں ملک کے مختلف حصوں میں ٹرینیں شروع ہوئی ہیں، یا اللہ بخیریت عافیت یا اللہ ان کو منزل پہ پہنچا دیجئے، یا اللہ پردیسیوں کو اپنے دیش میں پہنچا دیجئے، بے گھر بے در لوگوں کو اپنے گھر پہ ٹھکانے پہ پہنچا دیجئے، بچوں کے بھائیوں کو اور ماں باپ کو بچوں سے ملا دیجئے میرے پیارے اللہ، اور بچوں کو اپنے والدین سے ملاقات کرا دیجئے اور عافیت سے کرا دیجئے۔ یا اللہ سب کو بخیریت تمام، بعافیت تمام، بسہولت تمام یا اللہ منزل پر پہنچا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، کتنے معصوم بچے، کتنی عورتیں، کتنے بوڑھے، کتنے معذور، کتنے بیمار راستوں پر پیدل چل رہے ہیں، چلچلاتی دھوپ کے اندر بھوکے پیاسے اپنے گھر کی طرف منزلیں طے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے رب عافیت کے ساتھ ان کو منزل پہ پہنچا دیجئے۔ یا اللہ انتظامیہ کو ایسی عقل اور ایسی فہم اور ایسا شعور عطا فرما کہ وہ اعلان کرنے سے پہلے اس کے سارے نتائج پر غور کریں اور عقل مند لوگوں سے مشورے لیں۔ اس پوری دنیا کے اندر دنیا عقل مندوں سے بھری پڑی ہے، ان سے مشورے لیں اور مشورے کر کے اس کے بعد جو ہے فیصلے کریں۔ اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سامنے والے بہت سی ایسی بات کہہ دیتے ہیں اگرچہ ہمارے مخالف ہوتے ہیں، جو ہمارے نفع کی ہوتی ہے، کام کی ہوتی ہے۔ اللہ ان اصولوں پر کام کرنے کی انتظامیہ کو توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو لاک ڈاؤن جو طویل ہوتا جا رہا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ اس کو ختم کر دیجئے۔ یا اللہ لوگ اپنے کاروبار پر آ جائیں، لوگ اٹھ بیٹھیں، لوگ جو ہے اپنے کاروبار پر کھڑے ہوں، حلال معاش تلاش کرنے والے بنے، حلال روزی کھانے اور استعمال کرنے والے بنے۔ میرے پیارے اللہ، بہت دن ہو گئے لوگوں کو گھروں میں بیٹھے بیٹھے، یا اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ مبارک عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔